ایک خستہ حال بے ہوش عورت کو لے کر اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، جس کے ساتھ 2 نوعمر بچے بھی تھے۔ شکل و شبات سے بیکاری لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو دیکھا اور بولا، اس بی بی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر فوری امداد نہ دی گئی تو یہ مر جائے گی، فوری علاج کے لیے خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ سنتے ہی بچوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا، کبھی مریضہ کو اور کبھی بچوں کو۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے اس شخص کو تذبذب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اسے سڑک پہ لیٹے دیکھا، اس کے پاس بیٹھے ہی دونوں بچے رو رہے تھے۔ میں ہمدردی میں یہاں لے آیا، میری جیب جو ہے دے دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے جمع پونجی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا، چلا گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ واپس آیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اس نے گاڑی کے کاغذات ساتھ آنے والے لوگوں کو دیتے ہوئے کہا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے قریب کھڑا ایک خوش باش نوجوان پوچھنے لگا، کیا لگتی ہیں یہ خاتون آپ کی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، مگر کوئی رشتہ ضرور ہے جو مجھے اس کی زندگی اپنے روزگار سے زیادہ اہم لگی۔ ٹیکسی کا کیا ہے، میں کرائے پہ لے کر چلا لوں گا۔ اگر یہ مر گئی تو یہ بچے بھی جیتے جی مر جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی ٹیکسی عزیز نہیں تھی۔ ساتھ آنے والے پیسے گن رہے تھے اور ساری کہانی بھی سن رہے تھے۔ آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں، اس کی ٹیکسی اسی کے پاس رہنے دیں، علاج کے پیسے میں ادا کر دیتا ہوں۔ نوجوان بولا، نہیں بابو، سودا ہو گیا ہے، ہم ٹیکسی بھی نہیں لے جا رہے اور پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے۔ دونوں شخص یک زبان بولے، یہ بڈھا تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں کون اسے کرائے پر ٹیکسی دے گا؟ ہم تو کمانے آئے تھے، یہ آدھی قیمت پر ٹیکسی بیچ رہا تھا، ہمیں دگنا منافع تھا، اب ہم 70 گنا منافع کمائیں گے۔ پیسے نہیں تو نہ صحیح، ایک نیکی ہی صحیح۔ وہ پیسے میز پر رکھتے ہوئے اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، اور ضرورت پڑے تو ہمیں اس نمبر پر کال کر دینا۔ اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دیتے ہوئے اسپتال سے باہر نکل گئے۔ ٹیکسی والا زاروں قطار روئے جا رہا تھا، بابو اللہ کو میری ٹیکسی پسند نہیں آئی، پیسے والے نیکی لے گئے، میں غریب پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔